بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام محی الدین نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجھن کی سلجھن۔ دوستو، انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو زندگی انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ زندگی انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے، بہترین تحفہ ہے۔ اور سامعین محترم، ہم کو اس زندگی کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑی، لیکن وہ مالک جس نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا فرمان ہے کہ اے انسان، میں نے تجھ کو بیکار میں پیدا نہیں کیا، بلکہ تیری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سامعین محترم، وہ خدا جس نے ہم کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یہ حکم بھی ارشاد فرما دیا کہ اے انسان، تیری وہ زندگی جو میں نے تجھے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ضائع اور بیکار نہ سمجھنا اور فضول کاموں میں اپنی زندگی کو صرف نہ کر دینا، بلکہ تیری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اے انسان، تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزار دے۔ ہر وہ کام اللہ تعالیٰ نے جو تجھے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ ہم سب کو کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہم سب کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ہم صاحب نصاب ہیں تو حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سامعین محترم، یا دیگر جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ برائی اور بے حیائی والے کاموں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع بھی فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کریں۔ ہر وہ برائی جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہمیں بچنا چاہیے، اور خود بھی بچنا چاہیے، اپنے دوستوں کو بھی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس بہترین نعمت کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس حصول تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی مکمل کر دی ہے، ساری زندگی ہم نے اپنی گزار دی ہے، لیکن ہم اس اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک جس نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس کی عطا کی جانے والے زندگی کو اس کی فرما برداری کرتے ہوئے نہیں گزاریں گے، تو یہ جو ہماری زندگی ہے، اس کی کوئی قیمت اور وقت نہیں رہے گی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی تو بتایا ہے نا، لیکن ہم سر تا پا گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں۔ درختوں کے اتنے پتے نہیں ہیں جتنے ہمارے گناہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہاتھ عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائی، منہ عطا فرمایا، زبان عطا فرمائی، چلنے کے لیے پاؤں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیے ہیں، لیکن ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم نے اس کو گناہوں کے اندر لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، ہم نے اپنے ان ہاتھوں کو گناہوں کے اندر لگا دیا۔ آنکھیں عطا فرمائی، ہم نے آنکھوں کے ساتھ گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، زبان کے ساتھ ہم نے گناہ کیے ہیں۔ ہم نے اپنے پاؤں کے ساتھ گناہ کیے ہیں۔ ہمارا جسم کا کوئی ایسا عضو ایسا نہیں ہے جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد بھی فرماتا ہے کہ اے بندے،
اگر تیری زندگی میں گناہوں کا بوجھ بڑھ چکا ہے، گناہوں کی دلدل میں تو دب چکا ہے، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، یا پھر اگر تیرے گناہ سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، تو اے میرے بندے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تیرا رب ہوں اور میری صفت یہ ہے کہ میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تجھے صرف کیا کرنا ہے؟ تجھے میری بارگاہ میں آ جانا ہے، تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑانا چاہیے، استغاثہ پیش کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ فریاد کرنی چاہیے کہ اے مالک و مختار مولا، وہ زندگی جو تو نے ہم کو عطا فرمائی ہے ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہم نے تیری رضا کے مطابق، ہم نے تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا، لیکن ہمیں ایک موقع عطا فرما دے، ہمیں معافی عطا فرما دے، ہم آئندہ آنے والی جو زندگی ہے تیرے حکم اور تیری فرما برداری کے مطابق گزاریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج والی یہ ویڈیو ہم سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو۔ جو میرے دوست اس ویڈیو اس پیغام کو سنیں گے، اور میں امید کرتا ہوں وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اگر ہماری زندگی میں نیکیوں کا ذخیرہ موجود ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے ان میں مزید اضافہ کرنا چاہیے، اور اگر ہماری زندگی میں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ اے میرے مالک و مختار مولا، ہم سے بھول ہو گئی ہے، تو غفور الرحیم ہے، بخشش فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اے میرے مولا ہم تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔